انصار جن کو کہا جاتا ہے۔ قرآن میں صحابہ کی 3 قسمیں ہیں، مہاجر جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، انصار جو مدینہ کے تھے، اور تیسرا ہے تابعین۔ تابعین بھی صحابہ ہی کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تابعی ایک الگ کیٹیگری بنا دی جی، یہ تابعی ہے، تابعی ہے۔ تابعی الگ کیٹیگری نہیں ہے، صحابہ ہی کے اندر کیٹیگری ہے۔ یا تو وہ صحابی ہوگا جو مہاجر کہلائے گا، یا وہ صحابی ہوگا جو مدینہ کا ہوگا اور شروع کے زمانے کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسرا وہ بندہ کہ جو اس زمانے کے بعد میں آ جائے، فتح مکہ کے موقع پر آ جائے یا بعد میں آ جائے، وہ اسلام اگر لے کر آتا ہے، لیکن وہ اسلام بھی اتباع اگر کرے گا ان صحابہ کی احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اس کی زندگی کے اندر ظلم نہیں ہوگا، تو وہ تابعی کہلائے گا۔ اگر اس صحابی نے جو بعد میں اسلام لا رہے ہیں، جس کو میں تابعی کہہ رہا ہوں، وہ اس کی زندگی کے اندر ظلم ہو یا قرآن کے خلاف ہو، یا اس کی زندگی کے اندر جنگیں ہوں، یا امیر کے خلاف بغاوت ہو، اجتماعیت سے ہٹ جائے، تو وہ پھر صحابیت میں بھی نہیں رہے گا، تابعی بھی نہیں ہوگا وہ۔ تو ہمارے ہاں بس یہ جس نے حضور کے زمانے کو دیکھ لیا، حضور کو دیکھ لیا، وہ صحابی ہے، یہ کوئی قرآن کا نظریہ نہیں ہے۔ قرآن کا جو صحابیت کا نظریہ ہے تابعی کا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ جو یا تو مہاجر ہوگا یا انصار ہوں گے، اور تیسرا وہ طبقہ ہوگا کہ جو ان لوگوں کی پیروی کس کے ساتھ کر رہا ہے، جو احسان کے ساتھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی سورہ 9 ہے، اس کی آیت نمبر 100 ہے، 100 آیت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، پہلے آنے والے، پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ مشکل کا زمانہ ہے اس وقت، اور بہت خطرناک زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے نام لینے کے اوپر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت اسلام کا نام لینا کوئی آسان بات نہیں ہے، وہی اسلام قبول کرے گا جو بہت مخلص ہوگا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں سے پہلے آنے والے، والانصار، اور مدینہ کے لوگ، مدینہ میں سے جو مدد کرنے والے، ہر مدینہ کا بندہ نہیں، والذین تبعوہم باحسان، تیسرے وہ کہ جو ان صحابہ کی، مہاجر اور انصار کی اتباع کرے گا احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو 3 کیٹیگری ہو گئی، لیکن ہمارے ہاں اس میں تابعی کو بھی، والذین تبعوہم باحسان، تابعی بھی صحابی کو کہا گیا ہے، تو صحابہ بھی، صحابہ کی ایک تیسری قسم ہے جس کو تابعی صحابی کہتے ہیں، تابعی، ٹھیک ہے، وہ تابعی ہوں گے۔ ہمارے ہاں اس کو تابعی نہیں، تابعی کہتے ہیں کہ جو صحابی کو دیکھ لے، نہیں، صحابی کو دیکھ لے لیکن احسان کے ساتھ اس کی پیروی کرے۔ اگر یعنی فتح مکہ کے اوپر جو لوگ مسلمان ہوئے، جن کو طلقاء کہا گیا ہے، تو وہ تابعین ہیں، اور تابعین اگر احسان رکھیں گے اپنی زندگی کے اندر، اچھائی رکھیں گے، تو کردار کا ان کا صاف ہوگا، اور ان کی کردار کے اندر کوئی برائی نہیں ہوگی، تو وہ کیا ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ لیکن اگر ان کی کردار کے اندر ظلم ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر تابعیت کی کیٹیگری سے بھی نکل جائیں گے۔ مناظرے کرتے ہیں کہ جی صحابی ہیں، فلاں صحابی، فلاں امویہ خاندان کا فرد وہ صحابی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے اتنی دنیا کو فتح کیا، اور ان کی یہ کارنامے ہیں۔ بھائی قرآن نے یہ کارناموں کے اوپر کسی کو صحابیت کا کردار اور ٹائٹل نہیں دیا ہے، ٹائٹل دیا ہے والذین اتبعوہم باحسان، کہ جو احسان، اچھائی کے ساتھ، کیا اچھائی، کہ جو پہلے کے جو مہاجر اور انصار صحابہ ہیں ان کا عمل دیکھے کہ ان کی زندگی کا جو عمل ہے اس کو وہ فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس کو فالو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر فالو نہیں کر رہے تو صحیح نہیں ہے۔ قرآن کا معیار یہ ہے۔ قرآن کا معیار یہ کہاں سے ہوگا کہ جی اس نے 65 لاکھ میل مربع جو ہے نا وہ علاقے فتح کر لیے، یا اس نے اتنا فتح کر لیا، اس نے ایران فتح کر لیا، فلاں نے ہند و پاکستان اور سندھ فتح کر لیا، اتنے دنیا کے اوپر جو ہے وہ پرچم لہرا دی، لہٰذا وہ صحابی ہے۔ نہیں بھائی، قرآن نے کسی بھی جگہ پر اس چیز کو معیار نہیں کہا۔ قرآن کا جو معیار ہے وہ واضح اور صاف اور 2 ٹوک ہے کہ زندگی کے اندر احسان اور اچھائی موجود ہے تو ٹھیک ہے، اور اچھائی اور احسان موجود نہیں ہے انسانیت کے ساتھ تو پھر وہ اتباع ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں جو یہ جو عقیدہ بنایا ہے نا، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، سارے، یہ صرف اور صرف روایات ہے۔ تمام ہمارے ہاں جو تراجم اور مفسرین محدثین ہیں انہوں نے اس کے یہی معنی کیا ہے کہ اس سے مراد کہ صحابہ احتیاط فرماتے ہیں، ان سے جھوٹ نہیں صادر ہوتا۔ یہ معنی مراد نہیں ہے کہ یہ سارے صحابہ مرتبے اور منزلت میں بھی برابر ہے، آپ ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔
تو یہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے اس پہ بات کی کہ صحابہ کے بارے میں، جو صحابی کون ہوتا ہے، صحابی کے بارے میں نظریہ کیا ہے، مہاجرین، انصار اور تابعین۔ صحابہ کی 3 قسمیں ہیں اور ان میں سے ایک تابعی صحابی ہے، اور یہ تابعی صحابی کی قسم ہے، اس کے علاوہ تابعی نہیں ہے۔ اور پھر آگے چل کر جب اس نے خود تعریف کی تو اس تعریف میں وہی تعریف کر رہا ہے کہ جس نے صحابی کو دیکھا ہو۔ اب اگر ایک طرف دیکھا جائے تو اگر کوئی صحابی کو دیکھ لے تو وہ تابعی بن جاتا ہے، تو غیر صحابی اگر صحابی کو دیکھتا ہے تو وہ تابعی کیوں نہیں بنتا؟ ایک طرف تو یہ جاہل مفتی رد بھی کرتا ہے اور دوسری طرف خود تابعی کی تعریف وہی کرتا ہے جو اہل سنت کا نظریہ ہے۔ تو یہ کس قدر جاہل مفتی ہے۔ اور اگر تابعی جو ہے وہ صحابی کی قسم ہے تو غیر صحابی اگر وہ صحابی کو دیکھ لے تو وہ تابعی کیوں نہیں بنتا؟ اور پھر تابعی اور صحابی جب ایک طرف ان کا مقام صحابیت وہ تابعیت سے بڑھ کر ہے تو پھر اس مقام کی وجہ سے ان کو صحابی کہا جائے گا، نہ کہ ان کو تابعی صحابی کہا جائے۔ بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل ہو گئی تو اس صورت میں ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو گئی، اور جیسے سورۃ حجرات میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، فرمایا جان لو تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ تو صحبت پیغمبر کی بات ہے، صحبت پیغمبر جب ان کو حاصل ہو گئی تو اب وہ صحبت پیغمبر صحبت صحابیت سے بڑھ کر ہے، تو لہذا اس وجہ سے ان کو صحابی کہا جائے گا، نہ کہ تابعی۔ اور تابعی اس کو کہا جائے گا جس کو نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کی صحبت حاصل ہو گئی۔ تو اور ایک طرف یہ جاہل رد بھی کرتا ہے اور دوسری طرف اسی بات کی تائید بھی کرتا ہے اور تعریف بھی وہی کرتا ہے کہ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ان کارنامے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مقام، عزت، عظمت اور مرتبے کا بیان فرمایا، اور فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، اور اللہ تعالیٰ نے کل لگا کر سارے کے سارے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور اس کے بعد جو اس نے کہا ہے کہ کارناموں کو قرآن کریم میں کہیں بھی معیار نہیں کہا گیا، تو کس قدر یہ جھوٹا آدمی ہے کہ جو اللہ کی کلام کتاب پر بھی جھوٹ بولتا ہے، کہ حالانکہ اگر یہ اسی آیت کو دیکھتا شاید کہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کارنامہ اور کردار ایک ہی چیز ہوتی ہے، کہ وہی انسان کا کردار ہوتا ہے اور اسی کو کارنامہ کہتے ہیں۔ اور خرچ کرنا، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا تو یہ خرچ کرنا کارنامہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جہاد کرنا یہ کارنامہ نہیں ہے؟ اور اسی طریقے سے جو دوسری آیت اس نے پڑھی تو اس آیت میں ایمان میں سبقت کرنا کیا یہ کارنامہ نہیں ہے؟ اور ہجرت کرنا یہ کارنامہ نہیں ہے؟ اسی طرح نصرت کرنا یہ کارنامہ نہیں ہے؟ کہ یہ کارنامے ہیں اور ان کا کردار ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بیان کیا اور ان کو قابل اتباع بنایا، اور فرمایا کہ والذین اتبعوہم، جو ان کی پیروی کرے گا فرمایا اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ تو کارنامے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کارناموں کو بیان فرما کے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا کوئی ان کے برابر نہیں کہ ان کے کارنامے بہت اعلیٰ ہیں۔ آگے فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، فرمایا ان کی عظمت بڑی ہے، درجۃ من الذین انفقوا، فرمایا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کارنامے سر انجام دیے، ان سے پہلے جنہوں نے کارنامے سر انجام دیے فرمایا ان کی عظمت زیادہ ہے اور ان کا درجہ زیادہ ہے۔ لا یستوی منکم، کوئی امام ان کے برابر نہیں، انبیاء کے بعد کوئی ولی ان کے برابر نہیں، کوئی فقیہ ان کے برابر نہیں، کوئی امتی ان کے برابر نہیں۔ لا یستوی منکم، فرمایا کوئی برابر نہیں، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا۔ آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فرمایا ان سارے کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ پہلے ایمان لائے ہوں یا بعد میں ایمان لائے ہوں، بلکہ معیار جو بنایا تو وہ کارناموں کو بنایا۔ اور یہ دشمن جو ہے اعتراض کر رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر
کہ انہوں نے اتنے کارنامے کیے اور سر انجام دیے، تو اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کارنامے سر انجام دیے، تو جیسے یہاں جہاد کی بات ہے تو حضرت امیر معاویہ نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کے پرچم کو لہرایا اور جہاد کو سر انجام دیا اور جہاد کا کام کیا، اور اسی طرح خرچ کرتے رہے۔ اس لیے جو ہے وہ اگر احسان کے ساتھ صحابہ کی تابعداری کرے تو وہ صحابی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر احسان کے ساتھ تابعداری نہ کرے تو وہ صحابی نہیں ہوتا۔ کاش کہ یہ جیلی مفتی قرآن کریم کو ہی دیکھ لیتا کہ صحابی ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کی زندگی میں ہی احسان ہوتا ہے، صحابی کی زندگی میں ظلم ہوتا ہی نہیں۔ اور اگر صحابی سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کی خطا بھی قابل اتباع ہوتی ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ جب صحابی سے خطا ہوتی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خطا کرواتے اس وجہ سے ہیں کہ تاکہ جو لوگ بھی خطا کریں تو وہ اس طریقے سے اس صحابی کی طرح پھر توبہ کرے، اور ان کی توبہ بھی اس طرح قابل اتباع بن جائے۔ تو صحابی کی خطا میں بھی توبہ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ توبہ قابل اتباع ہوتی ہے۔ تو صحابی کی زندگی میں ہوتا ہی احسان ہے، اور اس بیچارے کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ صحابہ کرام کی قسمیں تو بیان کر رہا ہے، لیکن تعریف اس کو معلوم نہیں۔ اس نے اپنے پوری ویڈیو میں صحابی کی تعریف نہیں کی، اور کبھی کس طریقے سے صحابہ کرام پر اس نے اعتراض کیا، کبھی کس طرح سے اعتراض کیا۔ کاش کہ یہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 7 دیکھ لیتا، جس میں صحابی کی تعریف بھی موجود ہے، اور موجود ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، فرمایا اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہاری پیروی کریں، لَعَنِتُّمْ فرمایا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا تھا۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں یا فتح مکہ کے بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے ان سے نافرمانی کو، کفر کو، فسق کو، فسوق کو، ظلم کو، سب چیزوں کو دور کر دیا۔ فرمایا اولئک هم الراشدون، تو یہ صحابہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کی تعریف فرمائی ہے، اور جن کے بارے میں فرما دیا ہے کہ ان سے میں نے سارے گناہوں کو دور کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون، فرمایا یہ سچے ہیں، تو صحابی ہوتا ہی سچا ہے، صحابی ہوتا ہی محسن ہے، صحابی ہوتا ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلنے والا ہے، اور صحابی کی ہر ادا میں اتباع ضروری ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی اتباع کرے گا اس سے بھی جنت کا وعدہ ہے۔